بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، میری خواہش ہوگی کہ اس گفتگو کے آغاز پر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے درمیان یہ جو گفتگو کا ربط و تعلق ہے یہ قائم اور برقرار رہ سکے۔ ناظرین، آج BBC پشتو اور انڈیپینڈنٹ اردو میں ایک بہت اہم خبر شائع ہوئی ہے۔ یہ خبر افغانستان میں طالبان کی حکومت کی طرف سے بھارت کے لیے اپنی فضائی راہداری کھولنے سے متعلق ہے۔ طالبان کی رجیم نے بھارت کے ساتھ اپنی تجارت کو نہ صرف بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے بلکہ اسے مزید وسعت دے کر بلندیوں پر پہنچانے کے عزم کا اظہار بھی کیا ہے۔ ان رپورٹ سے اندازہ ہو رہا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی جو حکومت ہے وہ اپنے بارے میں تمام اندیشوں اور وسوسوں اور خطرات و خدشات کو جھٹک کر ایک نئے انداز کا سرپرائز اس ریجن میں اور اپنی پالیسی کے حوالے سے دینے جا رہی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ طالبان کے وزیر خارجہ شیر محمد ستانکزئی، ان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد اور ان کے وزیر تجارت ملا عبدالسلام، ان تمام لوگوں نے مختلف مواقع پر اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ بھارت افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کی بحالی کے لیے ماضی کے اچھے تعلقات اور تاریخ کا خیال کرے اور اس تعلق میں کوئی نئی شکر رنجی پیدا نہ ہونے دے۔ یہ بڑی گہری اور اہم بات ہے اور یہ پاکستان میں کچھ لوگوں کے لیے خطرے کی ایک گھنٹی ہو سکتی ہے، خدشات کا باعث ہو سکتی ہے، لیکن یوں لگتا ہے کہ پاکستان کی قیادت کو اور پاکستان کے فیصلہ سازوں کو طالبان کے اس طرز عمل کو اپنے لیے ایک چیلنج سمجھنے کی بجائے یا اپنے ملک کے لیے ایک چیلنج سمجھنے کے بجائے ایک سبق کے طور پر لینا چاہیے۔ چونکہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات کشیدہ ہیں اور افغانستان اس وجہ سے، اس کشیدگی کی وجہ سے بھارت کے ساتھ زمینی راہداری کے ذریعے تجارت نہیں کر سکتا، خود پاکستان کی تجارت بھی بند ہے بھارت کے ساتھ اور وہ افغانستان کو بھی راہداری اس حوالے سے دینے سے قاصر ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ کہا جا رہا ہے، یہ خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان طالبان کی اس پالیسی کے تحت بھارت کے ساتھ فضائی تجارتی راہداری کو کھولنے اور تجارت کا دائرہ وسیع کرنے اور اس کا گراف بلند کرنے کی اس کوشش پر کبیدہ خاطر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے پالیسی سازوں کے لیے اور 7ویں ایٹمی طاقت کے لیے اس میں بہت سے سبق پنہاں ہیں کہ جب کوئی قوم آزاد روی اور آزاد منشی پر کا فیصلہ کرتی ہے، یعنی آزاد منش ہو جاتی ہے یا آزاد راہوں پر چلنے کا فیصلہ کرتی ہے، تو پھر وہ اپنے لوگوں کا مفاد دیکھتی ہے، اپنے جغرافیہ کے اندر رہنے والے ان لوگوں کے مفاد کے بارے میں سوچتی ہے، دیکھتی ہے، پالیسیز بناتی ہے جو اس کی ذمہ داری ہیں، جو اس کے ساتھ وابستہ ہیں، جو اس کے ساتھ نتھی ہیں، جن کا مرنا جینا اس دھرتی کے ساتھ، اس نظام کے ساتھ، اس ریاست کے ساتھ وابستہ ہے۔ پھر کوئی آزاد روش اختیار کرنے والا جو ملک ہوتا ہے، جو قوم ہوتی ہے، وہ کسی زمینی دیوتا کی جبینوں کی شکنیں نہیں دیکھتا یا اس پر نظر نہیں رکھتا، وہ ان شکنوں کا طول، عرض، گہرائی اور بلندی نہیں ماپتا، بلکہ اس کی نظر اپنے اس راستے پر ہوتی ہے کہ جس میں اس کی قوم کا، اس کے لوگوں کا مفاد پنہاں ہوتا ہے۔ طالبان اور بھارت کا جو ماضی ہے وہ بہت تلخیوں بھرا ہے۔ طالبان کے گزشتہ دور میں جب ملا محمد عمر اس انتظامیہ کے امیر المومنین تھے تو بھارت کے ساتھ مسلسل ایک کشمکش اور ایک کشیدگی کی کیفیت میں طالبان کی حکومت رہی تھی۔
یہاں تک کہ وہ جو بھارت کا جہاز ہے وہ بھی کچھ لوگوں نے اغوا کر کے قندھار میں اتارا تھا، جس سے کشیدگی مزید بڑھ گئی تھی، اور یہ بھارت کے لیے بین الاقوامی طور پر اور علاقے میں ایک انتہائی ذلت آمیز لمحہ تھا۔ یوں ایک بھرپور اور تلخ ماضی ہے طالبان حکومت کا اور بھارت کا۔ اس لیے جب اس بار گزشتہ برس طالبان کے ٹیک اوور کی باتیں ہونے لگی تو بھارت میں خطرے کی گھنٹیاں بج گئی تھیں۔ بھارت کا میڈیا اور بھارت کے سخت گیر عناصر اس خدشے اور خطرے کا اظہار کر رہے تھے کہ طالبان کابل ٹیک اوور کرنے کے بعد اب وہ بھارت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کریں گے۔ یہ اس ماضی کو 90 کی دہائی کے ماضی کو پیش نظر رکھ کر ان کے یہ خدشات تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ طالبان بھارت کے اندر مسلمانوں کے معاملے میں نہ صرف ٹانگ اڑائیں گے بلکہ کشمیر کے حوالے سے وہ اس تحریک کو اور کشمیر کے لوگوں کو کوئی تحریک دینے کی کوشش کریں گے، اور نفسیاتی طور پر انہیں ایک بوسٹ دینے کا باعث بنے گا یہ طالبان کا ٹیک اوور۔ لیکن طالبان جب برسر اقتدار آئے، جب انہوں نے کابل سنبھال کر ایک حکومت تشکیل دی، تو انہوں نے بھارت کو مسلسل کچھ سگنلز دیے، مثبت پیغامات دیے، اور بالخصوص انہوں نے اپنے اوپر سے پاکستان کی پراکسی ہونے کا جو ٹیگ ہے، جو سٹکر ہے، وہ کھرچنے کے لیے، اتارنے کے لیے انہوں نے زیادہ پرجوش انداز میں بھارت کو اچھے تعلقات کے سگنل دیے، اور اس لیبل کو اتارنے کے لیے انہوں نے پاکستان کے ساتھ ایک سرد مہری کی سی کیفیت کا تاثر دیا۔ تو اس بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کے نامہ و پیام میں انہوں نے پاکستان کا لحاظ بھی نہیں کیا، اور پاکستان کی ناراضگی اور پاکستان کی قیادت کی جبینوں کی جو شکنیں ہیں وہ گننے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں لی۔ انہوں نے اس بات کا دھیان رکھا، خیال رکھا کہ وہ افغانستان کے عوام جن کی قیادت اب انہوں نے سنبھالی ہے اور لڑ کر سنبھالی ہے، اب وہ انہیں کس طرح ڈیلیور کرتے ہیں۔ جب سے اسی طرح بھارت نے بھی، اور طالبان جو تھے وہ بین الاقوامی طور پہ تنہا تھے، امریکہ انہیں تسلیم نہیں کرتا، اقوام متحدہ نے انہیں نہیں مانا، کسی دوسرے رکن ملک نے انہیں ابھی تسلیم کرنے کا عندیہ نہیں دیا، اور یوں طالبان کی جو افغانستان میں جو حکومت ہے وہ ایک ملیشیا کی حکومت ہے، ابھی تک وہ ریکگنائزڈ نہیں ہے بین الاقوامی طور پہ۔ اس کے باوجود بھارت نے اس حکومت کے ساتھ تعلقات برقرار رکھے، جہاں طالبان نے کسی دوسرے ملک کی پرواہ کیے بغیر بھارت کے ساتھ تعلقات کو اور ماضی کو دفن کرتے ہوئے آگے بڑھانے کی کوشش کی، اور بھارت کو یہ باور کرایا کہ طالبان اور افغانستان کے ساتھ وہ اپنے معاملات کو طالبان کے گزشتہ دور کی بجائے اس سے پیچھے، یعنی افغانستان کے اور بھارت کے روایتی خوشگوار تعلقات کے زاویے سے دیکھے، یعنی وہ بھارت کو ملا عمر کے افغانستان کو ملا عمر کے دور کی خوردبین سے یا زاویے سے دیکھنے کی بجائے اس سے بھی بہت پہلے ظاہر شاہ کے اور داؤد کے زمانے سے اس کو، ان تعلقات کو دیکھے۔ یہ بہت بڑی بات تھی کہ طالبان بالکل ان کا ایک سرپرائز تھا کہ وہ اپنے بارے میں تمام خدشات کو جھٹک کر آگے بڑھ رہے تھے۔ اسی طرح بھارت نے امریکہ کے اور بین الاقوامی برادری کے ماتوب افغانستان کے ساتھ کوئی بالکل تعلقات کاٹنے کی بجائے تعلقات کو آگے بڑھانے میں دلچسپی لی، اور اپنے ان تمام بیانات سے یو ٹرن لیا کہ جو وہ طالبان کے حوالے سے کرتے تھے کہ یہ ایک دہشت گرد گروہ ہے، یہ ایک بین الاقوامی طور پر دہشت گرد گروہ ہے، پاکستان سپانسرڈ ایک گروہ ہے۔ مسلسل وہ امریکہ کی اس لڑائی کے دوران 16 برس کے دوران بھارت کا یہی موقف تھا، لیکن بھارت نے یہ موقف اس لیے چھوڑا کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات اس کے اپنے لوگوں کے لیے اور اپنے قومی مفاد کے لیے بہت ضروری تھے کہ پاکستان کے دوسرے پہلو میں اسے ایک اچھے تعلقات کا حامل ایک دوست ملک درکار ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کی کمزوری اور مجبوری ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے کہ جہاں لوگ، قومیں اپنے مفاد کو دیکھ کر فیصلے کرتی ہیں، وہ دائیں بائیں کسی کی جبینوں کی شکنوں کو
دیکھنے سے کی بجائے اپنے لوگوں کا مفاد دیکھتی ہیں اور اس راہ کو پر نظر رکھتی ہیں جو انہوں نے اپنے لیے ترقی کی اور عروج کی متعین کی ہوتی ہے۔ جب سے پاکستان میں ایک رجیم کی تبدیلی ہوئی ہے اس وقت سے یعنی طالبان کی یہ ملیشیا کی جو حکومت ہے یہ اس 6-7 ماہ میں اگر کسی قسم کی بین الاقوامی پابندیوں کی پرواہ کیے بغیر ایران کے ساتھ معاہدات کر چکی ہے گیس کے اور ایندھن کے، روس کے ساتھ گندم اور گیس اور ایندھن اور تیل کے معاہدات کر چکی ہے، بلکہ سب سے بڑا معاہدہ کر چکی ہے روس کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ اب بھارت کے ساتھ بھی افغانستان نے تجارت بڑھانے کا اور اس کو وسعت دینے کا اور ان تعلقات کو دو طرفہ بنیادوں پر وسعت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایران اور روس تو خاصے معطوب ہیں بین الاقوامی سطح پر، لیکن بھارت جو ہے وہ ایک الگ لائن لیے ہوئے ہے، لیکن طالبان اور بھارت دونوں نے اپنے اپنے قومی مفاد کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانے کا اور ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کی بنیاد پر تعلقات کو فروغ دینے کا عزم ظاہر کیا ہے، اور اس راہ پر انہوں نے بڑی تیزی سے چلنا شروع کیا ہے۔ لیکن یہ وہ عرصہ ہے کہ جس میں پاکستان بہت سے یعنی اپنے قومی مفاد کی بجائے دوسری طاقتوں کی ناراضگی اور خفگی کو دیکھتے ہوئے روس کے ساتھ اپنے ممکنہ معاہدات کو ترک کر چکا ہے، یعنی گندم اور تیل کی جو سستے تیل کی ایک پیشکش تھی اس کو چھوڑ چکا ہے، اور اسی طرح ایران کے ساتھ بہت سی یعنی امریکہ کی ناراضگیوں کی بنیاد پر اور اس کو دیکھتے ہوئے وہ بہت سے معاہدات میں یعنی اس سے بیک آؤٹ بھی کر چکا ہے، جن میں گیس پائپ لائن بھی تھی اور بھی بہت سے منصوبے تھے، ان کو کھٹائی میں ڈالے ہوئے ہے۔ اسی طرح امریکہ کا پاکستان کے لیے یہ حکم بھی ہے کہ وہ ایک حد تک ہی چین کے ساتھ جا سکتا ہے، چین کے ساتھ معاہدات کے اندر اس حد تک جا سکتا ہے کہ وہ بھارت کے اور امریکہ کے یا اس خطے میں جو ایک بین الاقوامی توازن ہے اس پر اثر انداز نہ ہوں، اور پاکستان بہت ایک مطیع اور فرما بردار ملک کے طور پر امریکہ کی یہ تمام فرمائشیں پوری کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور یہ الگ بات کہ پھر وہ ان کی جو ضرورتیں ہیں پاکستان کی وہ مانگے تانگے سے عرب ملکوں کے ذریعے یا دوسرے ملکوں سے سفارش کروا کر پوری کرتا ہے۔ تو آج کے پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ پاکستان اپنی بنیادوں پر فیصلہ کرنے کی بجائے یہ دیکھتا ہے کہ اس فیصلے میں سے امریکہ کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا ناراض ہوتا ہے، اس فیصلے سے عرب ممالک کتنے خوش اور ناراض ہو جاتے ہیں۔ وہ پوری دنیا کو یعنی اپنے مفاد کو، اپنے ملک کے مفاد کو، اپنے عوام کے مفاد کو دیکھنے کی بجائے وہ اکثر اپنی جو نگاہیں ہیں وہ یا تو امریکہ کی جبین پر مرکوز رکھتا ہے یا عرب ملکوں کی جبینوں پر مرکوز رکھتا ہے کہ وہاں کیا تاثرات ہوتے ہیں، پھر ان تاثرات کے مطابق وہ اپنے فیصلے کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ایک ملیشیا کی جو حکومت ہے طالبان کی، وہ ایک 7ویں ایٹمی طاقت سے زیادہ مضبوط اعصاب، مضبوط عزم اور اپنی آزادی کے اور اقتدار اعلیٰ پر زیادہ مصر نظر آتی ہے۔ تو آج پاکستان کی گلی کوچوں میں، پاکستان کی سڑکوں پہ جو ایک کہانی لکھی جا رہی ہے اور نئی نسل اس میں خاصی پرجوش نظر آ رہی ہے، تو اس نے پاکستان کے اسی روایتی دیرینہ عارضے سے جنم لیا ہے کہ جو روز اول سے پاکستان کے ساتھ ساتھ چلا آ رہا ہے کہ وہ اپنی خود مختاری پر اصرار نہیں کرتا، وہ رائے کی اور فیصلے کی آزادی پر اصرار نہیں کرتا، نتیجتاً وہ خدا اعتمادی اور خود اعتمادی کو 75 برس سے ترستا چلا آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔